السلام علیکم۔ میں دلہن بن کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک حسین انداز سے کروں گی، پر اکثر ایسے نہیں ہوتا جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج تھا کہ شادی سے پہلے لڑکیاں اس لڑکے کو نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی اس لڑکے سے بات کرتی ہیں جس سے ان کی شادی طے ہوتی ہے۔ ہمارے خاندان میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ رشتہ ہو یا منگنی، لڑکا اور لڑکی آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ پرانے زمانے کا رواج ہمارے خاندان والوں نے ختم کر دیا ہوتا تو شاید کہ کئی لڑکیاں زندگی تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ میرا شوہر جب شادی کی رات کمرے میں آیا تو میرے دل میں ایک عجیب سی حرکت تھی کہ ایک حسین لڑکا میرے پاس بیٹھے گا اور ایک حسین انداز سے میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، مجھ سے پیار بھری باتیں کرے گا، وہ ساری خواہشات شیئر کرے گا جو اس نے اپنے اور میرے مستقبل کے لیے سوچی ہوگی۔ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھانے کی بجائے مجھے کہا کہ جاؤ کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ یہ ایک عجیب رویہ تھا۔ میں نے ایک شادی شدہ زندگی کے بارے میں کبھی کسی کے منہ سے ایسا نہیں سنا تھا کہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات ایسا رویہ اختیار کرے، جبکہ دلہن کو تو اس منہ دکھائی میں دولہا ایک تحفہ بھی دیتا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا، اور جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اس رویے کو قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ نہ ہی میں کچھ بول سکتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں والدین اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ سسرال سے بس تمہاری لاش ہی آنی چاہیے۔ جب میں اپنا دلہن والا جوڑا تبدیل کر کے آئی تو میں نے کمرے میں آنے کے بعد اپنے شوہر پر ہلکی سی نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ سانولا تھا اور وہ میری عمر سے 10 سال بڑا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر شادی کو لے کر ذرا برابر بھی کوئی خوشی نہیں تھی۔ رویہ تو ایسے تھا جیسے اس کے الفاظ میرے دل پر تیل چلا رہے ہوں۔ مجھے صرف اپنے ماں باپ سے تھا، اگر وہ میری مرضی کو اہمیت نہیں دینا چاہتے تھے تو نہ دیتے، مگر جو رشتہ ان کی مرضی سے ہوا تھا اس انسان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں اپنے دل کو سکون دے سکتی۔ اس کے رویے نے تو ویسے ہی میرا دل بیزار کر دیا تھا۔ میں صبح اٹھی تو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ میری ساس تھی۔ انہوں نے میرا نام پکار کر کہا، شمائلہ بہو اٹھ کر ولیمے کے لیے تیار ہو جاؤ، مہمان بھی آنے والے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ آج ہمارا ولیمہ تھا۔ میں اور میرا شوہر بس میاں بیوی ہی تھے، ہمارے دل بالکل بھی نہیں ملتے تھے۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میری ساس میرے ولیمے کا جوڑا لیے میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت پیار کرنے والی عورت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ان سے جوڑا پکڑا اور تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ولیمے کے لیے ہم سب میرج ہال پہنچے۔ ہمارے ولیمے کے لیے شاندار انتظام تھا، مگر کیا فائدہ ان سب چیزوں کا جب شوہر ہی ایسا ہو۔ میں بھی صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ میری نظر ایک حسین سے چہرے پر پڑی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چہرے پر نور ہو، مگر اس کے ساتھ اس کے چہرے پر بھی اداسی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب مہمان آ گئے۔ ابھی ہمارے ولیمے کا فنکشن جاری ہونا ہی تھا کہ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے سب کا تعارف کروانے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی جب میری ساس نے میرا تعارف اس لڑکے سے کروایا جس کے چہرے سے میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا کزن ہے، اس کا نام مغیث تھا اور ہمارے پاس پڑوس والے گھر میں رہتا ہے۔ مغیث نے مجھے سلام کہا اور حال چال پوچھنے لگا۔ مجھ سے بات کرنے کے دوران اس نے میری طرف سے نظر بھی نہیں اٹھائی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں اس وقت ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ میرے شوہر اور مغیث میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک میٹھے لہجے والا شریف لڑکا تھا اور میرا شوہر بد شکل اور بد زبان آدمی تھا۔ میرے شوہر کے لہجے میں بھی ذرا بھی مٹھاس نہیں تھی، ہر بات پر غصہ کرنا، طنز کرنا۔ میرے شوہر گلزار کی عادت ہی بن گئی تھی۔ گلزار کی سوچ مجھ سے اس لیے بھی نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق تھا۔ ولیمہ ختم ہو گیا، ہم گھر چلے گئے تھے، بس شام ہونے والی تھی۔ میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے اور پیارا سا سوٹ پہن لیا۔ میں نویلی دلہن تھی۔ ان دونوں میں تو سبھی لڑکیاں سجتی سنورتی ہیں۔ میرے شوہر گلزار کمرے میں آئے۔ جیسے ہی گلزار کی نظر مجھ پر پڑی مجھے لگا مجھے کہیں گے کہ بہت حسین لگ رہی ہو، مگر وہ تو فوراً سے بولا، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کچھ لمحے کے لیے خاموش رہنے کے بعد کہا، خیریت تو ہے گلزار، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ گلزار نے غصے میں کہا، چمک دھمک والے سوٹ مجھے نہیں پسند، اٹھو تبدیل کر کے آؤ۔ میں تو سکتے میں آ گئی کہ نئی نویلی دلہن کو ایسے کون کہتا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول سکی۔ میں نے سوٹ اتار دیا۔ مرد کبھی بیوی کی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، خود اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ میں نے کچن کا اور گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ میں اسے مہینے میں دیکھ چکی تھی۔ میرے شوہر کی ماں میری ساس بہت اچھی عورت تھی۔ ان دنوں مغیث کے رشتہ دار کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ رشتوں کی ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں
اور وہ میرا ہو جائے۔ زندگی اس طرح گزر رہی تھی، ٹوٹے ہوئے ارمانوں کے ساتھ۔ میں جب روز صبح اٹھتی کام میں مصروف ہو جاتی۔ میرے شوہر کا کزن مغیث قرآن مجید کا حافظ تھا۔ جب وہ صبح تلاوت قرآن پاک کرتا تو اس کی آواز ہمارے گھر میں بھی آ جاتی۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کے میرے دل کو سکون مل جاتا، شاید اسی لیے اس کے منہ پر اتنا نور تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، میرا شوہر گلزار گھر پر نہیں تھا۔ تب میری ساس نے مغیث سے کہا کہ بیٹا شمیلہ بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ مغیث نے پہلے اپنی ماں سے اجازت لی اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ راستے میں میری بہت چاہت تھی کہ وہ مجھ سے بات کرے، مگر اس نے ایک بات بھی نہیں کی۔ اس میں تو بہت حیا تھی۔ میں سوچتی تھی بھلا یہ کیسے ممکن ہے، اتنی ساری خوبیاں ایک ہی انسان میں ہوں، مگر میرے سامنے مغیث ایک زندہ مثال تھا۔ میرے دل میں اس کی عزت اور پیار دونوں بڑھ گئے، اور دوسری طرف ہر روز میرے شوہر ایسی حرکت کر دیتا جس سے میں اور دور ہو جاتی۔ جیسے گلزار نے اس رات کی تھی جب مجھ سے کہا کہ میرا سوٹ لا کر دو۔ کمرے میں ٹی وی کا شور بہت تھا، اس لیے گلزار کے ایک بار کہنے سے مجھے آواز نہیں آئی۔ پھر گلزار نے مجھے اتنے غصے میں بلایا کہ جو شور کمرے میں تھا وہ بھی مدھم پڑ گیا۔ گلزار نے مجھے کہا کہ مجھے کان والے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یہ بات میرے دل کو لگی کہ اس نے چھوٹی سی بات پر مجھے کان کا مریض بنا دیا۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر گلزار کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں دن بہ دن مغیث کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بات کا انجام مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے جب موقع ملتا میں مغیث کے گھر چلی جاتی اور اسے دیکھتی رہتی، مگر مغیث تھا کہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دکھتا تھا۔ میں مغیث کے کمرے میں چلی جاتی، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا۔ میں اپنے نصیب پر روتی تھی کہ میری شادی مغیث سے ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ آخر میرے نصیب میں اس جیسا شوہر کیوں نہیں تھا۔ میرے اور گلزار کے بیچ صرف ایک رشتہ تھا بس، اور کوئی رشتہ نہیں تھا، جبکہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، مگر گلزار نے مجھے وہ مقام نہیں دیا تھا۔ میں جب کھانا بناتی تو مجھے مغیث کا خیال ہوتا، میں اس کی پسند کا کھانا بناتی۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھی ایک لڑکی تھی، میرے بھی جذبات تھے۔ میرا شوہر سارا دن کا کام پر ہوتا، رات کو گھر آتا اور ہمیشہ میرے ساتھ غصے میں بات کرتا۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکی تھی گلزار کو خوش کرنے کی، مگر ہر بار ناکام ہو چکی تھی۔ مغیث نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی تھی، وہ سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا۔ میری ساس مجھے خود کہتی تھی کہ اگر تم بور ہو جاؤ تو مغیث کے گھر چلی جایا کرو۔ مغیث کی ماں میرے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی، میں مغیث سے کوئی سوال کرتی تو وہ میری باتوں کا جواب لازمی دیتا تھا، لیکن اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس میں ایک لحاظ تھا۔ ایک طرف میرے شوہر گلزار تھا جس میں بالکل بھی لحاظ نہیں تھا۔ گلزار اور مغیث میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میں جب بھی موقع پا کر مغیث کے کمرے میں جاتی تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا، زیادہ تر یہی ہوتا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہتا تھا۔ اب ہر روز رات کو بلا وجہ گلزار مجھے ڈانٹ دیا کرتے، کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی مغیث جیسا بن جائے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے بتایا بھی کہ میں کیا چاہتی ہوں، مگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ، میں تو ہر کوشش کر چکی ہوں اپنے گھر کو بسانے کی، مگر اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو اپنے گھر والوں کی مرضی مان کر یہ رشتہ نبھا رہی تھی۔ میں اپنے گھر جا کر نہیں رہ سکتی، اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں گلزار کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر میں انہیں کہتی تو وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ مغیث کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی کہ وہ میرے آس پاس ہے، مگر ایک گہرے راز سے بے خبر تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں مغیث کو صرف دوست کی نظر سے دیکھوں گی اور مغیث کو اچھا دوست تو بنا لوں گی۔ میں دن بہ دن مغیث کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس سے دوستی کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے گھر جا کر اس کے کمرے میں جانے کی بار بار کوشش کرتی، مگر جب بھی اس کے کمرے میں جاتی وہ نماز ادا کر رہا ہوتا۔ میرے دل میں ایک تجسس تھا، میں سوچتی کہ آخر میں جب بھی مغیث کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد شدت سے دعا کرتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دعا میں کیا مانگتا ہے۔ میں اس کی دعا مانگنے کے انداز سے اندازہ لگا سکتی تھی اس کی دعا میں شدت ہے۔ میں اکثر اپنی ساس سے بات کرتے ہوئے مغیث کا ذکر کرتی تھی، اس کی زندگی کے بارے میں باتیں پوچھتی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا مغیث کے بارے میں باتیں کرنا، اس کی زندگی کی روٹین معلوم کرنا، لیکن مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں میری ساس غصہ ہی نہ کر جائے۔ ایک دن میں مغیث کے گھر گئی تو اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ کی مغیث کی شادی کیوں نہیں کرتی، پھر اس کی شادی کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی۔ مغیث کی ماں میرے اس سوال پر چپ ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری بات کو نظر انداز کرنا چاہتی ہیں، بس اتنا کہہ کر وہ ابھی شادی نہیں چاہتا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اتنا خوبصورت ترین لڑکا، حافظ قرآن، نماز کا پابند، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ میں روز کی طرح مغیث کو نظریں بھر کر دیکھتی، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی،
لیکن مجھے کیا علم تھا کہ مغیث بھی مجھے اپنا دوست ماننے لگ گیا تھا۔ اب میں روز مغیث کے کمرے میں چلی جاتی، شوہر صبح جاتا اور رات کو آتا، اور میری ساس کو میری کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اب مغیث کے کمرے میں جائے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں روز جاتی، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میں جب بھی کمرے میں جاتی وہ نماز ادا کر رہا ہوتا۔ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مغیث صرف انسان میرے جانے پر ہی نماز ادا کرتا ہے یا سارا دن ہی نماز ادا کرتا رہتا ہے۔ میں نے یہ بات کنفرم کرنے کے لیے اگلے دن جب میں نے مغیث کے کمرے میں آنا تھا، میں نے وہ وقت تبدیل کر کے اس سے پہلے مغیث کے کمرے میں جانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا مغیث اس وقت بھی جائے نماز پر بیٹھا ہوتا، نماز یا نوافل ادا کر رہا ہوتا۔ اس کا مطلب وہ صرف میرے جانے پر نماز ادا نہیں پڑھتا تھا، بلکہ جب اس کا دل ہوتا وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ تجسس تھا، آخر وہ اتنی شدت سے اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوا اور کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آج سے پہلے کسی نوجوان کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل میں مغیث کو اچھا دوست سمجھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک الجھن سی پیدا ہونے لگی، آخر وہ اتنی شدت سے دعا کیوں مانگ رہا تھا؟ آخر کیا وجہ ہے جس کی بنا پر وہ شادی نہیں کر رہا؟ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کی وجہ خود تلاش کر لوں گی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اسے کیا دکھ ہے؟ وہ کیوں شادی نہیں کر رہا؟ میں ایک دن اپنی ساس کو کہا کہ میں ایک ہفتے تک رہ کر آ جاؤں گی۔ میں گھر سے نکل کر اپنے میکے گئی، وہاں کچھ ہی وقت گزارا اور شام ہوتے ہی وہاں سے نکل آئی۔ میں اپنے سسرال آنے کی بجائے مغیث کے گھر چلی گئی۔ دروازہ کھلا ہی ہوا تھا، میں چپکے سے مغیث کے کمرے میں چھپ گئی۔ اس دوران مجھے گھر کے کسی فرد نے نہیں دیکھا تھا۔ میں مغیث کے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مغیث کے کمرے میں کچھ تلاشیاں کرنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی آ رہا ہے۔ میں فوراً اس کے کمرے میں الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ مغیث نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر چہل قدمی کرنا شروع کر دی، لیکن شکر ہے کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں اب اس کا انتظار میں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے کہ مجھے اس کا راز پتہ چل جائے۔ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے جائے نماز اٹھائی اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگ گیا۔ نماز کے بعد اب شاید وہ نوافل ادا کر رہا تھا، مگر یہ تو میں روز دیکھتی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت جائے نماز پر گزارتا ہے۔ لیکن میں تو یہاں اس چیز کی وجہ سے ڈھونڈنے آئی تھی کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ میں اس کے کمرے میں ایک طرف چھپی رہی، پھر کچھ دیر بعد میں نے جو دیکھا اور سنا وہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ مغیث نماز کے بعد دعا کرنے لگا۔ اس کی آواز اونچی تو نہیں تھی، مگر مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ مغیث کو جو دعا کرتے سنا تو میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو صرف میں اپنے نصیب کو کوستی تھی، اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پیٹوں، میں اپنے آپ کو ماروں۔ مغیث جو کچھ اپنی دعا میں مانگ رہا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی پسندیدہ لڑکی آج کسی اور کی بیوی ہے، اس کی پسندیدہ لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے۔ وہ اللہ سے رو کر یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، مگر باپ بننے کی صلاحیت مغیث میں نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کے گھر رشتہ نہیں بھیجا، بلکہ کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ اس کی ماں کو بس یہ پتا تھا کہ اس کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اس قدر چاہتا ہے۔ مغیث رو رو کر کہہ رہا تھا اگر وہ لڑکی میری نظروں سے دور چلی جاتی تو مجھے صبر آ جاتا، لیکن اب تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اب میں سارا دن اسے دیکھتا ہوں، مجھے ہر وقت اپنے نصیب پر رونا آتا ہے۔ مغیث کہہ رہا تھا اے اللہ، میں اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ میری من پسند لڑکی ہی میری قدر گزار کی بیوی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے صبر عطا فرما، اسے میرے دل سے نکال دے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں تو پہلے ہی اس کے پیار میں مر مٹی رہی تھی، اب تو میرے اللہ نے میری سن لی تھی۔ میں اس موقع کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مغیث نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا، پہلی نظر میں ہی وہ مجھے دل دے بیٹھا تھا۔ وہ میرے گھر میں رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، پر اس میں ماں باپ بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی تباہ ہو، اس لیے اس نے اپنے پیار کی قربانی دے دی۔ آج مغیث کی صدا نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے باہر نکلی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دعا مانگتے مانگتے چونک گیا۔ اس نے حیرانی سے سوال کیا بھابی آپ کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا مجھے تمہارا پیار کھینچ لایا ہے۔ اس نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ تو میرے بھائی کی بیوی ہیں۔ میں نے کہا میں اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہوں۔ میں نے مغیث کو بتایا کہ گلزار کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں گلزار کے رویے سے بیزار ہونے کے بعد میں اسے پیار کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں نے بتایا کہ جب میں گلزار کے غصے کے بعد تمہیں دیکھتی تھی، مجھے تمہارے اندر وہ ساری خوبیاں نظر آتی تھیں جو میں اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ مغیث نے کہا میرے اندر جو کمی ہے میں اس کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی بالکل خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ صرف اس کے اندر ایک کمی ہے، اس کا میری زندگی میں ہونا میرے لیے خوش قسمتی ہے۔
ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن کر رہیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی کہ گلزار کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہے، وہ مجھے روز مارتا ہے۔ میں نے اپنے زخم بھی انہیں دکھا دیے تھے اور یہ بات سچ بھی تھی۔ گلزار کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے گلزار سے طلاق لے لی، پھر اپنی عدت گزارنے کے بعد مغیث سے نکاح کر لیا۔ مغیث اس قدر پیارا اور دل کا اچھا انسان ہے کہ مجھے اپنے نصیب پر رشک آتا ہے۔ اگر میں اس دن یہ قدم نہیں اٹھاتی تو اپنی زندگی میں کبھی خوشی نہ لا سکتی اور گلزار کے ساتھ بیزار زندگی گزارتی۔ گلزار کا رویہ میرے ساتھ ایسا اس لیے تھا کیونکہ گلزار جس لڑکی سے پیار کرتا تھا، اس لڑکی کے والدین نے اپنی مرضی سے اس لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی تھی، جس کی وجہ سے گلزار کا دل دکھا تھا اور وہ نفسیاتی ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑتا تھا، مگر اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ خدارا میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنی انا یا پھر اپنے پرانے رسم و رواج کی وجہ سے اپنے بچوں کی زندگی کو داؤ پر مت لگائیں۔ خدارا ان کی اپنی زندگی کے فیصلے ان کی رضامندی سے کریں۔ اگر میرے والدین میری مرضی پوچھ لیتے یا گلزار کی تصویر دکھا کر میری رضا معلوم کر لیتے تو میری زندگی کے اتنے مہینے ضائع نہ ہوتے، اور اگر گلزار کی پسندیدہ لڑکی کے والدین اس کی مرضی پوچھتے تو گلزار کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ مت کریں، ان کی مرضی کو ترجیح دیں۔ بچوں کی شادی سے پہلے ان کی مرضی پوچھنا ہر ماں باپ کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے گلزار سے طلاق لے کر عدت گزارنے کے بعد مغیث سے شادی کی ہے، میں نے یہ سب ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ جبکہ میرے سابقہ شوہر گلزار کو میری کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے مجھے آرام سے طلاق دینی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ اللہ حافظ۔